اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی نہ کبھی کسی مسلمان سے سنا ہوگا کہ اگر آپ بینک میں فکس اکاؤنٹ بنائیں تو اس پیسے پر ملنے والا سود حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ ان کے مطابق یہ ہے کہ پیسے کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لہٰذا زائد رقم جو بینک ہمیں دیتی ہے وہ دراصل پرنسپل اماؤنٹ ہی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ صرف اس پرنسپل اماؤنٹ کے تحفظ کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر 50,000 روپے جمع کرنے پر 2 سال بعد آپ کو 70,000 روپے اس لیے ملتے ہیں کیونکہ آج کے زمانے میں جو 50,000 میں مل جاتی ہے شاید آئندہ زمانے میں وہ 70,000 میں بھی نہ ملے۔ تو یہ لاجیکل آرگیومنٹ وہ لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص کر کے مسلمان۔ یہاں شریعت کا فیصلہ تو صاف ہے کہ اگر آپ کو قرض دینا ہو تو اس پر نفع کمانا جائز نہیں۔ قرض شریعت میں احسان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نفع ہی کمانا ہے تو کسی کے بزنس میں پارٹنر بن جائیے، یا اس کے دوسرے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن بیٹھے بیٹھے قرض دے کر پیسہ کمانا ہرگز جائز نہیں۔ اگر اس کی کھلی اجازت ہو جائے تو کسی کو کاروبار کرنے، دکان کھولنے کی کیا ضرورت، محنت کرنے کی کیا ضرورت؟ چاہے پوری معیشت کمزور پڑ جائے، روزگار ختم ہو جائے، سارا اکانومک سسٹم کو رابس کر جائے، اس سے اسے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ تو ایک اسلامی پرسپیکٹو ہے کہ سودی نظام یہ ایک زہر ہے جو پوری معیشت کو تباہ کر دیتا ہے۔ البتہ دوسری اہم بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ انفلیشن، یہ مہنگائی کی بات جو کہی جاتی ہے، یہ مہنگائی آتی ہی کیوں ہے؟ جہاں مہنگائی کے بہت سے وجوہات ہو سکتے ہیں، وہی ایک اہم وجہ خود یہ سودی نظام ہے۔ پچھلے زمانے میں پیسہ بیک اپ ہوتا تھا کسی ایسٹ سے، یعنی یہ کاغذ کے نوٹ جسے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی حقیقی چیز ہوتی تھی، جیسا کہ سونا۔ ہر کنٹری، ہر ملک کرنسی کے برابر اتنا سونا اپنے پاس رکھتا تھا جسے ضرورت کے وقت پیسے کے بدلے بینک سے لیا جا سکتا تھا۔ اسی سسٹم کو ہم گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ لیکن دوسرے جنگ عظیم کے بعد رفتہ رفتہ ملکوں نے اس نظام کو ترک کر دیا۔ اب یہ فیٹ کرنسی جن کو آج ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے نہ کوئی ایسٹ ہے، نہ کوئی ضمانت ہے، نہ کوئی سونا ہے۔ یہ صرف حکومت کی طرف سے ایک بھروسہ بن کر رہ گیا ہے۔ اس گولڈ سٹینڈرڈ کو چھوڑنے کی وجہ سے تھیوریٹیکلی حکومت جب چاہے پیسے چھاپے، اس لیے کہ محفوظ سونے کے برابر پیسے کو میچ کرنا اب ضروری نہیں۔ اب اس پیسے پر بھر بھر کر انٹرسٹ لیا بھی جا سکتا ہے، دیا بھی جا سکتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو مارکیٹ میں پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب پیسے کا سرکولیشن مارکیٹ میں زیادہ ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اسی کو تو ہم انفلیشن کہتے ہیں، اسی کو مہنگائی کہتے ہیں۔ یعنی حکومت و بینک خود پیسہ چھاپ چھاپ کر قرض دیتے ہیں، اور اسی قرض پر سود لیتے بھی ہے اور اپنے کسٹمرز کو سود دیتے بھی ہیں۔ یہ سلسلہ جب چلتا رہتا ہے تو انفلیشن وجود میں آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انفلیشن کا ایک اہم سبب خود سودی نظام ہے اور غیر محدود طریقے پر نوٹ کا چھپنا ہے۔ ایسے ماحول میں انفلیشن کو روک پانا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا چکر ہے جسے سودی نظام نے خود بنایا ہے، اور اب تو مذاق یہ ہے کہ اس کا علاج بھی سود ہی کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ کون سی عقل کی بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے شریعت نے سود سے بچنے کو کہا اور تجارت کی ترغیب دی کہ تم محنت کرو، تجارت کرو، اس سے ورک اپورچونیٹیز بڑھے گی دوسروں کے لیے۔ زکوٰۃ کا ایک مضبوط نظام قائم کرو تاکہ پیسہ نیچے تک پہنچے، اس سے ایک بیلنس قائم ہوگا پوری سوسائٹی کے اندر۔ آپ کسی اکانومسٹ کے پاس بیٹھ کر سمجھے تو ذرا کہ اس انٹرسٹ بیس سسٹم نے پوری معیشت کو کیسے تباہ کر دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی بینک کے مسلمان امپلائیز آپ کو یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے تاکہ آپ کسی نہ کسی طریقے پر ان کے یہاں فکس اکاؤنٹ بنا لیں۔ ایسے میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ انفلیشن خود سود کی وجہ سے ہے، تو اسے ہم کیوں کر علاج یا کیوں کر اسے حلال مان لیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہیں آگ لگ جائے اور اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کے بجائے خود پیٹرول کا استعمال کیا جائے۔ سود سے انفلیشن آیا، سود سے مہنگائی آئی، اور اس مہنگائی سے ڈیل کرنے کے لیے ہم پھر دوبارہ سود ہی کا سہارا لیں، یہ ہمارے لیے بالکل عقل کی بات نہیں۔